والنسب الأنور والخد الأحمر سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین منہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا صلوات محمد گزارش ہے وارث عزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات الحمدللہ جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کل کیا گیا تھا آج وہ اپنے دوسرے مرحلے فکر میں داخل ہو رہا ہے اور ظاہراً اس سلسلہ گفتگو کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ کل میں نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو گھروں میں ہمیشہ دروازے سے داخل ہو، اور قرآن مجید کی یہ آیت اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنے گھروں کی بات سمجھے، اس لیے کہ اپنے گھروں میں تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات نہیں سکھاتے، لیکن قرآن اگر اس بات پہ توجہ دلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور گھر بھی ہے اور کوئی اور در بھی ہے۔ جب ہم نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ کئی گھر ہیں جن کے کئی در ہیں اور انہی دروازوں سے ان گھروں میں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ کل بیان ہوا کہ پہلا گھر توحید کی معرفت کا گھر ہے کہ جس کے دروازے کو آل محمد کہتے ہیں، دوسرا گھر خود نبوت کا گھر ہے کہ جس کے دروازے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور تیسرا گھر مولا حسین کا گھر ہے کہ جن کے دروازے کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ یہ تین دروازے اور تین در میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، تھوڑا سا آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ویسے بھی غدیر کے ماننے والے ممبر سے قریب ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علی صلی علی محمد۔ اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مولا عباس کو معصومین نے اور علماء نے جناب امام حسین کا در کہا ہے، اور اسی لیے کہا کہ جب بھی کربلا جاؤ تو ڈائریکٹ امام حسین کے روضے کے اندر نہ چلے جاؤ، بلکہ پہلے ابو الفضل عباس کے روضے پہ جاؤ اور حاضری طلب کرو۔ لیکن آج میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ جو مومنین اور آنے والے ہیں آ جائیں اور گفتگو کو آگے بڑھا دیا جائے۔ بھائی جس طریقے سے مولا علی پیغمبر کا در ہے، نبی کا دروازہ ہے، ویسے ہی مولا عباس علی ابن ابی طالب کے بیٹے امام حسین کا دروازہ ہے، یا جملہ سمیٹ کے یوں کہہ دیا جائے اسی لیے تو عباس کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے۔ ثانی حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا علی۔ یہ بھی کمال افتخار ہے کہ عباس کی شکل میں دوسرا علی موجود ہے، لیکن زمانہ ابھی تک دوسرا عباس نہیں ڈھونڈ پایا۔
نہیں غور کیجئے، توجہ کیجئے گا، زمانہ ابھی تک دوسرا عباس نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو سلسلہ علوی شروع ہوتا ہے وہ عباس کی تجلی پہ ختم ہوتا ہے۔ جی جی، میں اسی علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں کہ جسے پیغمبر نے اپنے شہر کا در بنایا تو پیغمبر کہتے ہوئے نظر آئے زینوا مجالسکم بذکر علی۔ یہ پیغمبر کی صحیح سند حدیث، پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں کو ہمیشہ علی کے ذکر سے زینت دو۔ اور کیجئے گا، پیغمبر مجلسوں کا سلیبس بتا کے جا رہے ہیں کہ وہ مجلس نہیں ہے جس میں ذکر علی نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جس میں لفظ علی نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جس میں نام علی نہ ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ اپنی مجلسوں کو، اور کیجئے گا یہ پیغمبر اپنے شیعوں سے خطاب کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ شیعوں کی کوئی مجلس ہوتی ہی نہیں جب تک اس میں علی کے فضائل بیان نہ ہو جائے، علی کی منقبت بیان نہ ہو جائے۔ تو آئیے نبی سے پوچھتے یا نبی اللہ، اتنے سارے لوگ گزر گئے، آپ نے کسی کے ذکر کو اپنا ذکر نہیں کہا، کسی کے ذکر کو مجلس کی زینت نہیں کہا، صرف علی کے اندر کیا بات تھی جو آپ نے لفظ امیر المومنین اور علی ابن ابی طالب کے ذکر کو مجلس کی زینت بتایا، مجلس کا سلیبس بتایا۔ پیغمبر پھر آگے بڑھے اور آواز دی، تم نے ذات علی کو سمجھا ہی کیا ہے؟ میری نبوت کے دروازے کو علی کہتے ہیں اور اس دروازے کے کتبے پہ لکھا ہوا ہے من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوح فی تقویہ وموسیٰ فی حیبتہ ویوسف فی جمالہ وعیسیٰ فی صدقہ ومحمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جب تم مجھ تک پہنچو گے میرا دروازہ علی ہے، اور جب علی کو دیکھو گے تو وہاں لکھا ہوا ہے جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ شاید ذہنوں میں ترجمہ وہ رونگ رہا ہو کہ جو ہمارے خطبہ کبھی کبھی کر دیتے ہیں کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، جسے نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ نہیں نہیں، عربک گرامر اجازت نہیں دیتی کہ اس حدیث کا یہ ترجمہ کیا جائے۔ پھر اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ نہیں غور کیجئے، یا علی یا علی۔ ابھی منزلیں آئیں گی اور آپ انشاءاللہ منزل معراج تک پہنچیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر آدم کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو۔ اس کا مطلب علی کا چہرہ چہرہ نہیں ہے بلکہ خلاصہ انبیاء ہے۔ علی کا چہرہ چہرہ نہیں ہے بلکہ نبوتوں کا خلاصہ ہے۔ پیغمبر بار بار اپنے اصحاب سے کہتے تھے اگر آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ اور سارے اصحاب کہتے تھے کہ جب جب ہمیں نبیوں کو دیکھنا ہوتا تھا ہم علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، ہم علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اور بنی ہاشم کہتے تھے کہ جب ہمیں علی کو دیکھنا ہوتا تھا ہم سلامت یعنی جب نبوتوں کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم علی کا چہرہ دیکھتے تھے، اور جب علی کو دیکھنا ہوتا تھا تو عباس کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثانی حیدر کرار ہے عباس، زینب کی آس ہے عباس، حسین کا دروازہ ہے عباس، کربلا کا محافظ ہے عباس، علمدار ہے عباس، اصحاب کا سپہ سالار ہے عباس۔ توجہ کر رہے ہیں، اصحاب کا سپہ سالار ہے عباس۔ کون عباس؟ کہ جسے کربلا میں انتخاب کر کے لایا گیا۔ کیوں انتخاب کر کے لایا گیا؟ تاکہ زمانہ بعد حسین کی معرفت حاصل کرے، حسین کے عباس کا عرفان حاصل
کرے. اور اسی لیے جناب عباس احترام حسین ابن علی میں کبھی کچھ نہیں بولے, وہی بولے جب حسین نے چاہا تبھی بولے. غور کیجیے گا, توجہ کیجیے گا. مجھے پتا ہے کہ آپ نے وہ خطبہ سنا ہوگا کہ جو مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ دیا, مجھے وہاں تک جانا بھی نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں نا کہ مولا عباس کا اتنا کم کلام کیوں ملتا ہے, اتنا کم بیان کیوں ملتا ہے؟ وہ اس لیے ملتا ہے کہ احترام حسین میں عباس خاموش رہے, اس لیے کہ جب تک امام موجود ہو تو خود سے کلام نہیں کیا جاتا. غور کیجیے گا. اب اگر امام ہی کسی کو کلام کرنے کے لیے کہے, اب اگر امام ہی کسی کو کلام کرنے کے لیے کہے تو پھر سوچئے کہ اس شخص پہ کتنا اعتماد ہوگا امامت کو. یہی تو وجہ تھی کہ شب عاشور حسین نے گلشن صحابیت کو سجایا, اور اپنے گلشن صحابیت کو خیمے میں سجانے کے بعد ایک امتحان لیا, اور امتحان لینے کے بعد چراغ کو بجھا دیا, اور چراغ کو بجھانے کے بعد جو جانا چاہتا ہے وہ اندھیرے میں چلا جائے. لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو دیکھا گیا جو اصحاب تھے وہ اپنے جگہ اپنے عظیم انداز میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ گئے کیوں نہیں؟ حسین نے آب حسین کی طرف رخ کر کے اصحاب نے کہا یا ابا عبداللہ, اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے پھر بھی ہم آپ کے خیمے سے باہر جانے والے نہیں ہیں. نہیں, غور کیجئے, میں کسی منزل تک لا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسی منزل پہ فائز ہو وہ اصحاب حسین ہے, اور جو ان اصحاب پر علمدار بنایا جائے, غور کیجیے گا, ان اصحاب پر علمدار بنایا جائے. قبلہ کسی عام علم بردار کو عباس نہیں کہتے, کربلا کے اصحاب کے علم بردار کو عباس کہتے ہیں. نہیں, شاید میرا جملہ نہیں پہنچا جی. انہی اصحاب کے علم بردار کو جن کے لیے حسین نے کہا لم ارا اوفا منکم, میں نے آج تک تم سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے. جی نہیں دیکھے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ میرے نانا کے پاس تھے, نہ میرے بابا کے پاس تھے, نہ میرے بھیا کے پاس تھے جیسے اصحاب میرے پاس ہیں. تو سوچئے جن اصحاب کی گارنٹی اور سند حسین دے رہے ہو, نہیں غور کر رہے ہیں, جن کی سند حسین دے رہے ہو, ان اصحاب کا مقام کیا ہوگا؟ تبھی تو یہاں مجھے علامہ حسن حسن زہری کا جملہ یاد آ رہا ہے. بڑا پیارا جملہ وہ کہا کرتے تھے, بعد سے علامہ اسماعیل دیوبندی سے بھی نقل کیا. وہ مجلس خطاب کرتے کرتے اصحاب حسین کی گفتگو کر رہے تھے. ان کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کے ایصال ثواب کے لیے میں نام لے کے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. وہ مجلس پڑھتے پڑھتے اصحاب حسین کی بات کرنے لگے تو کسی نے پوچھا کہ قبلہ آپ اتنا اصحاب حسین کی بات کر رہے ہیں, اصحاب حسین میں اور اصحاب رسول میں کیا فرق تھا؟ اصحاب حسین میں اور اصحاب رسول میں کیا فرق تھا؟ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. شاید میرا ابھی کم سن مجمع نہیں پہنچا. آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. اس نے پہلے سے پوچھا کیا مطلب؟ کہ اصحاب حسین اور اصحاب رسول میں آؤ اور جاؤ کا فرق تھا. نبی درمیان میدان اپنے اصحاب کو بلا رہے تھے تو آ نہیں رہے تھے. حسین چراغ بجھا کے جانے دے. ایسے اصحاب کے درمیان سنیے گا, گفتگو کوئی اور آ رہی ہے اور مقصد مجلس آپ کے درمیان آ رہا ہے. ایسے اصحاب کے درمیان عباس کو علمداری کے لیے چنا گیا. اور حسین ابن علی جب امتحان لے چکے کہ میرے اصحاب ایسے ہیں, پھر عباس سے کہا عباس اب کل کی فہرست تیار کر لو, تم علمدار لشکر ہو, لشکر کا علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا. ابو سمامہ سیدابی تم دائیں جانب ہوگے, زہیر و سعید تم میرے ساتھ ہوگے, اور لشکر کا کچھ حصہ بائیں جانب ہوگا, کچھ قلب لشکر پہ تعینات ہوں گے, کچھ خیمے کے پیچھے ہوں گے. حسین نے یہ فہرست دی اور پھر سب سے کہا کہ سن لو, کر لشکر کو حکم دینے والے عباس ہوں گے. یعنی سپاہی تیار ہو گئے اور فوج کا جنرل عباس کو بنایا گیا. فوج کا جنرل عباس کو بنایا گیا. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی نیا جنرل اپوائنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ صدارتی اسپیچ دیتا ہے.
صدارتی تقریر کرتا ہے۔ اب جب پورا لشکر حسین ابن علی کے خیمے سے باہر آیا، عباس کو علمدار بنایا جا چکا تھا، حسین کا لشکر بیٹھا، عباس سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ابھی ابھی میرے بھائی نے، میرے آقا نے، میرے مولا نے مجھے تمہارا علمدار بنایا ہے۔ سب نے کہا قالو بلا، ہاں بالکل آپ ہمارے سالار ہیں، علمدار ہیں، سردار ہیں، فرمائیے کیا کہتے ہیں۔ عباس نے بڑا فصیح خطبہ دیا، کتاب نور الاقداس PDF میں میرے پاس موجود ہے، وہی سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب عباس مخاطب ہوئے، میں نے 2 جملے آپ کو سنا دیے کہ اصحاب کون ہیں اور کن کے درمیان عباس خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اب عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے عباس اس مجمع کو خطاب کر رہے ہیں کہ جس میں حبیب جیسا فقیر بھی ہے، توجہ توجہ، جس میں حبیب جیسا فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع سے عباس خطاب کر کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدع الانوار ومغلق اللیل فی النہار اما بعد ایھا الاخیار یا انصار اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرة الاشرار لانهم کلاب النار فکیف یقاومون بذات الاخیار انتم طب البریہ وخلاصة الخلیفہ لقد اختارکم اللہ فی الضرب الاول لنصرة ولیہ وفرحة نبیہ انتم طب البریہ وخلاصة الخلیفہ الستم تعرفونی انا حیبة الجبار انا طلبة الکرار انا السیف صاحب ذی الفقار واللہ لو كنت وحدی لأحامی سید الکریم غدا واللہ زلزال یوم عظیم غدا واللہ احیر جبرائیل غدا واللہ احس اسرائیل غدا واللہ احفر حفرا بحافر فرسی ولو عظم لی الامام لأجعل اصابع السیف والسماء ترسی ولما بلغ الى هنا ان واحد من عسكرية عبد الله قال ان واحد من عسكري اهل الشام كان يتجسس حول الخيام والخندق فوقف العباس على بطن فرسه ووقف بين جلوس العادة وقال يا نسبة الفجور ويا رتباع الخمور كتاب آبائكم في الليلة الهجرة تفحصون حول بيت النور ولم يتجاسروا آبائكم ان يتصدروا الجدار فكيف بكم وكان علي ليلة الهجرة النائمة فكيف بكم وكان علي ليلة العاشورة يهوانا وغضبانا فتزرعون إلى داركم أن يميل الليل سرمدا إلى يوم القيامة وأن يميل الليل ولكم الأمان وإذا طلع السحر والصبح الأصفر فليس لكم الأمان يا جند إبليس يا حزب الشيطان صلوات پڑھیں محمد علیہ شاباش صلی اللہ مل کے صلوات پڑھیں ذرا ابو الفضل عباس کو اب وہ لشکر سامنے بیٹھا ہے اور عباس تقریر کر رہے ہیں، نہیں جملہ بدلوں، خالق نہج البلاغہ کا بیٹا کلام کر رہا ہے، عباس نہیں علی کا بیٹا بول رہا۔ پہلا جملہ عباس کہتے ہیں کس مجمع کے سامنے؟ جس مجمع کو نہ عرش نے آج سے پہلے دیکھا تھا، جی اسی مجمع کے خطیب کو عباس کہتے ہیں، جس مجمع کا امتحان حسین لے اس مجمع کے خطیب کو عباس کہتے ہیں۔ اب عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدع الانوار، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے کائنات کی ابتدا نور سے کی، کائنات کی ابتدا نور سے کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یعنی عباس پہلے جملے میں بتانا چاہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے کائنات کی ابتدا حسین کے نانا محمد سے کی ہے۔
الحمدللہ مبدع الانوار ومؤلج اللیل والنہار، اور تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جو دن کو پلٹ کے رات کو لے آتا ہے، ومؤلج اللیل والنہار، جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ نہیں محمد کی ثنا ہو گئی تو وہ عباس ہی کیا جو محمد کی ثنا کرے اور علی کی ثنا نہ کرے۔ تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے کائنات کو حسین کے نانا کے نور سے ابتدا کی، پھر کا تمام تعریفیں اس خدا کی جو رات کے بعد دن کو لاتا ہے اور دن کے بعد رات کو لاتا ہے۔ تو بھئی دن کب آتا ہے؟ کہ جب سورج آتا ہے۔ دن کب جاتا ہے؟ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ عباس کہنا چاہ رہے تمام تعریف اس خدا کی کہ جو سورج پہ اختیار رکھتا ہے، نہیں پہنچا جملہ، تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جو سورج پہ اختیار رکھتا ہے۔ جی تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے ایسا علی بنایا جو اپنی انگلی کو اشارے سے سورج پر ڈالے۔ بھائی غور کر رہے ہیں؟ وَمُؤْلِجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ۔ اما بعد، اب سنیے جملہ، اور ابو الفضل العباس اصحاب حسین کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں اما بعد ایھا الاخیار، آئے خیر پر آئے ہوئے لوگوں، ایھا الاخیار یا انصار اللہ الابرار، اے اللہ کی مدد کرنے والے نیک لوگوں۔ قبلہ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ مولا عباس کا جملہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب حسین سے کہہ رہے ہیں یا انصار اللہ الابرار، اے اللہ کی مدد کرنے والوں۔ نہیں شاید آپ نہیں پہنچے، کوئی نئی بات تھوڑی، آپ بھی شب جمعہ ہر زیارت میں یہی کہتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا، اے اللہ کے ولیوں تم پر سلام، اے اللہ کے مددگاروں تم پر سلام۔ تو مجھے یہ فلسفہ ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی مددگار تو حسین کے تھے، عباس اللہ کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھئی ہے یا نہیں ہے؟ جتنے مددگار تھے وہ سب کے سب حسین کی مدد کرنے آئے تھے۔ عباس کہہ رہے ہیں اے اللہ کے مددگاروں، اس کا مطلب جملہ بتا رہا ہے کہ آج جو حسین کا مددگار ہے، میں جملہ ابھی مکمل کروں گا، یہ مجمع آخری آدمی تک توجہ۔ عباس کا جملہ بتا رہا ہے کہ آج جو حسین کا مددگار ہے تو حقیقت میں حسین کا نہیں، اللہ کا مددگار ہے، اللہ کا مددگار ہے۔ تو پھر مجھے اجتہادی صورت میں کہنے دو عباس کو اس جملے کے بعد کہ جیسے کربلا میں حسین کا مددگار اللہ کا مددگار ہے، ویسے ہی حسین سے لڑنے والا حسین سے نہیں اللہ، حسین سے نہیں لڑا بلکہ اللہ سے لڑا۔ یا انصار اللہ الابرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار۔ اب عباس جملہ کہتے ہیں جیسے ایک جنرل اپنی فوج کے دل کو وسیع کرتا ہے، اپنی فوج کے دل کو بڑھاتا ہے، ابو الفضل عباس کہتے ہیں لا تفزعوا من ہجوم الکفار، تمہیں ان کافروں کے لشکر سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس کہہ رہے ہیں اب کس بنا پہ کافر کہہ رہے ہیں؟ تو وہ تو علی کا بیٹا ہے۔ کسی مولوی کا فتویٰ تو ہے نہیں کہ ہم بیٹھ کے اس پر غور و فکر کریں کہ کیا دلیل ہے، کس وجہ سے کہا، کون سی ہے، قطعی سنی ہے یا دلالی سن ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کافروں سے لڑنے کی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے لأنہم کلاب النار، اس لیے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے قبلہ، لأنہم کلاب النار، میں نے کہا نا حوالہ، ریفرنس، کتاب، پی ڈی ایف سب میرے پاس موجود ہے، اور وہاں سے یہ جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں تو میں لأنہم کلاب النار، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ ابو الفضل عباس کربلا کے میدان میں حسین کے قاتلوں کی پہچان کرا کے جا رہے ہیں۔ اب اس بات پہ بحث ہی نہ کرو کہ حسین کو کس نے مارا، شیعوں نے مارا یا غیر شیعوں نے مارا۔ ایک جملہ کہا میرے مولا نے کہ جہنم کے کتوں نے مارا، اور کتوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اللہ
نہیں صلوات مل کے کریں محمد آل محمد کی بات. جملہ سنیے گا ابوالفضل ابا، قسم خدا کہ اگر میری فلائٹ نہ ہوتی نا میں ایک ایک جملے پہ کافی دیر رکتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پورا جہاں تک ہو سکے آپ تک ترجمہ پہنچا کے چلا جاؤں. ایک غور کیجئے گا کیا فرمایا، کیف یقاومون بزاط الاخیار لقد اخطا، کیف یقاومون بزاط، کیا جملہ کہہ رہے ہیں ابوالفضل ابا، لانہم کلاب النار، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ دکھنے والے انسان ہیں لیکن اندر سے جہنم کے کتے ہیں. تو فرمایا کیف یقاومون بزاط الاخیار، اور تم تو خود بہتر جانتے ہو کہ کبھی زمین پہ لوٹنے والے کیڑے کیا آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کا مقابلہ کرتے ہیں. بلاغت قربان ہو جائے نا عباس کے جملے پر، فَكَيْفَ يُقَابِلُونَ بُغَاثُ الْأَطْيَارِ، زمین پہ رونے والے کیڑے کیا آسمان پہ اڑنے والے باز کا مقابلہ کرتے ہیں. فَكَيْفَ يُقَابِلُونَ بُغَاثُ الْأَطْيَارِ لَقَدْ أَخْطَأَكُمُ اللَّهُ بِالزَّرْعِ الْأَوَّلِ لِنُصْرَةِ وَلِيِّهِ، اور تم تو وہ ہو جسے اللہ نے عالم زر میں حسین کی مدد کے لیے چن لیا تھا. نہیں غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، اصحاب چنے ہوئے آئے ہیں، یہاں آ کے ایکسیڈنٹل نہیں ہوئے ہیں، وہاں سے انتخاب کر کے لائے گئے ہیں. تو مجھے کہنے دو کہ جب کربلا کے انصار کو اللہ نے چنا ہے تو پھر علمدار کو بھی اللہ. یا باس یا باس فكيف يقاومون بذات الاخيار لقد اختاركم الله في الزر الاول لنصرة وليه، اللہ نے تمہیں عالم زر میں اپنے ولی کی نصرت کے لیے چن لیا تھا. وفرحت نبی کو خوش کرنے کے لیے تمہیں چن لیا تھا. وانتم لب البریہ، تم تو پوری کائنات کا نچوڑ ہو. یعنی سمجھ رہے ہیں، تم پوری کائنات کا لب و لباب ہو. عربی میں آپ کے دماغ کو لب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باڈی میں سب کچھ ہو، دماغ نہ ہو تو کس کام کی باڈی. لیکن اگر دماغ ہو تو ہو سکتا ہے باڈی کا کوئی پارٹ کام نہ کرے، پھر بھی وہ بندہ کام کا ہوتا ہے. عباس کہہ رہے ہیں اصحاب حسین تم کائنات کا لب ہو. لب ہو یعنی اگر تمہیں دنیا سے نکال دیا جائے تو دنیا بے جان نظر آئے. انتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقہ، اور تم اللہ کی خلقت کا خلاصہ ہو. یعنی جب اللہ نے تمہیں بکھیرا تو کائنات کے ارض و انسان نظر آئے، اور جب ہر انسانیت کو سمیٹا تو حسین کے 72 کردار نظر آئے. لقد اختاركم الله بالزر الاول لنصرة وليه انتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقہ. یہ ختم ہوا تعارف اصحاب حسین کا. اب سنیے توجہ اور ساری جان کو جمع کیجئے. اب جو جملے آنے جا رہے ہیں اس کا استقبال اس انداز سے ہو کہ جیسے لگے کہ عباس کو شیدائی، عباس کی زبان سے عباس کا تعارف سننے جا رہے ہیں. یہاں تک ابوالفضل عباس کی تقریر میں اصحاب حسین کا تعارف تھا. اب اس کے بعد عباس کہتے ہیں الستم تعرفونی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عباس بول رہے ہیں بھائی، علی کا بیٹا بول الستم تعرفونی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ انا ہیبت الجبار. الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار، میں اللہ کا غضب ہوں. انا ہیبت الجبار، میں اللہ کا غضب ہوں. وانا طلبۃ الکرار، اور میں ہی تو وہ ہوں جسے علی نے مانگا ہے. ارے بھائی غوری نہیں کیا آپ نے جملے پر. میں ہی تو وہ ہوں جسے علی نے مانگا ہے. علی نے مانگا ہے، قبلہ اسی علی نے مانگا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے.
بھائی مولا کائنات کی شان میں یہی جملہ کافی ہے کہ اللہ نے کبھی علی کو اس بات کا محتاج ہی نہیں بنایا کہ علی تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے گی، میں ہر چیز تمہیں بغیر مانگے دوں گا۔ کعبے میں ولادت بغیر مانگے ہوگی، خیبر کا علم بغیر مانگے ملے گا، شب ہجرت کا بستر بغیر مانگے ملے گا، نبی کی دامادی بغیر مانگے ملے گی، بطول جیسی سودا بغیر مانگے ملے گی، حسنین جیسے بچے بغیر مانگے ملیں گے۔ جملہ کہوں، ارے جس نے حسن و حسین کو بھی نہیں مانگا اس نے عباس کو مانگا۔ اس نے ابو الفضل عباس کو مانگا، اور عباس کہہ رہے انا طلبۃ الکرار، میں حیدر کرار کی طلب ہوں۔ کیا جملہ آ رہا ہے ابو الفضل عباس کا؟ مولا فرماتے ہیں انا طلبۃ الکرار وانا السیف صاحب الذوالفقار۔ عباس کا جملہ ہے، مولا فرما رہے انا السیف صاحب الذوالفقار، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ نہیں، جب تک آخری مجمع تک اس جملے کی فصاحت نہیں پہنچے گی یوسف مشہدی آگے نہیں بڑھے گا۔ عباس نے یہ نہیں کہا، میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تلوار ہے، کہا میں خود تلوار ہوں۔ ارے کیا سمجھا ہے آپ نے؟ کیا آج کہے گا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تلوار ہے، کہا میں خود تلوار ہوں۔ اب سمجھے عباس نے لاکھوں کا لشکر نگاہوں سے کیسے غور کیا یا نہیں کیا؟ انا السیف صاحب ذوالفقار۔ اب ایک جملہ یہاں تک تو آپ مولا عباس کا خطبہ سن رہے تھے، اب ایک جملہ مجھ پر مولا کی عطا بھی سن لیجئے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں ہے، میں اسے مولا کی عطا سمجھتا ہوں کہ میرے مولا نے کیا جملہ کہا؟ انا السیف صاحب ذوالفقار، ذوالفقار، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ اگر میرا مولا چاہتا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا انا السیف علی، میں علی کی تلوار ہوں، انا السیف امیر المومنین، میں امیر المومنین کی تلوار ہوں، انا السیف زوج البطول، میں بطول کے شوہر کی تلوار ہوں، انا السیف ابی الحسنین، میں حسنین کے بابا کی تلوار ہوں۔ لیکن یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ کیوں کہا؟ عباس بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ ذوالفقار بھی علی کی تلوار ہے۔ نہیں جملہ آ رہا ہے، سنیے گا۔ عباس یہ بتانا چاہتے تھے کہ ذوالفقار بھی علی کی تلوار ہے، میں بھی علی کی تلوار ہوں، ذوالفقار بھی علی کی تلوار ہے، میں بھی علی کی تلوار ہوں، ذوالفقار بھی علی کی تلوار ہے، میں بھی علی کی تلوار ہوں۔ لیکن مجھے ذوالفقار کے جیسا نہ سمجھنا، ذوالفقار آپ ہر جملے پہ میرا جملہ بھی چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ عباس کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عباس بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نہ بھی ہوتے نا ان 9 لاکھ کے لیے میں اکیلا کافی تھا، واللہ کنت وحدی لو حامیا سید القریب۔ پھر فرماتے ہیں خدم واللہ زلزال یوم عظیم۔ عباس کہتے ہیں میں تمہیں کل کی کچھ خبریں سناؤں؟ خدم واللہ زلزال یوم عظیم، کل میں زلزلے بپا کر دوں گا۔ ایسے سنیں گے عباس کے عاشق،
کل میں زلزلے برپا کر دوں گا. عباس کہے غدن واللہ زلزال یوم عظیم، کل میں زلزلے برپا کر دوں گا. قبلہ زلزلہ کس کی صفت ہے؟ پڑھیے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قسم ہے اس دن کے جب زمین زلزلے میں آ جائے گی. میں چلنا کہوں آپ نے قبلہ زلزلہ تو قیامت کی صفت ہے. عباس نے کل میں زلزلے برپا کر دوں گا. احسان مانو حسین کا، حسین کا حسین ابن علی نے عباس کو نہیں روکا تھا، قیامت کو روکا تھا. غدن واللہ زلزال یوم عظیم. بہت جلدی گزر رہا ہوں، انہوں نے کئی اور جگہ بھی اس چیز کو پڑھا ہے، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رک کے پڑھا ہے. اس کے دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور میں چاہتا ہوں مکمل کر دوں، مجھے مسائل بھی پڑھنے. غدن واللہ زلزال یوم عظیم. غدن واللہ احیی جبرائیل. کل تو جبرائیل حیرت کریں گے. آپ سن رہے بھائی، جبرائیل حیرت کریں گے. کیوں حیرت نہ کریں؟ اس لیے کہ جبرائیل جانتے علی کا بیٹا ہے. علی کا میں قبلہ کیا میں میر انیس و مرزا نبیر کی مدد لوں؟ جی جی. عباس اسی منظر کو یاد دلا رہے ہیں. اس شعر کی آمد ہے کہ رب رنگ کام رہا ہے. رنگ ایک طرف درخت کو ہن کام رہا ہے. رستم کا بدن سے کفن کام رہا ہے. ہر قصر سلاطین زمن کام رہا ہے. شمشیری تکف دیکھ کے حیدر کے فیصل کو جبریل لرزتے ہیں. جبرائیل. کل تو جبرائیل حیرت کریں گے. وَأُدْهِشُ إِسْرَائِیل. ملک الموت مدہوش ہو جائیں گے. وضاحت عباس کے کلام پر ملک الموت حیران ہوں گے. جی جس سے سب حیران ہوں اسے ملک الموت کہتے ہیں. جس سے ملک الموت حیران ہو. غدن واللہ حیر جبرائیل وَأُدْهِشُ إِسْرَائِیل. پھر عباس میں غدن واللہ احفر حفرن بحافر فرسی. اور تم کل دیکھو گے کہ میں اہل شام کی قبر کیسے کھودتا ہوں. یہ منظر اگر میں آپ تک پہنچا لے گیا نا تو میری محنت سوالت ہے. جملہ کیا جملہ رکھا عباس نے بلاغت کا. فرمایا غدن واللہ احفر حفرن بحافر فرسی. کل میں شام کے لشکر کی قبر کھودوں گا. قبر کھودوں گا. جملہ قبریں کس سے کھودی جاتی ہیں؟ ہاتھ سے. عباس کہتا ہے اہل شام اس قابل نہیں ہے کہ ان کی قبریں ہاتھ سے کھودی جائیں. سنیے گا فضاحت بلاغت. غدن واللہ احفر حفرن بحافر فرسی. میں اپنے گھوڑے کو اتنی تیز دوڑاؤں گا. میرا گھوڑا دوڑ رہا ہوگا اور ان کی قبریں تیار ہو رہی ہوگی. غدن واللہ احفر حفرن بحافر فرسی. وَلَوْ أَذِنَ لِيَ الْإِمَامُ لَأَجْعَلُ أَصَابِعِ السَّيْفِ وَالسَّمَاءُ تَرْسِي. اگر کل میرے مولا نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا. انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا اور آسمان کو نیچے کھینچ کر ذرا بنا دوں گا. نہیں پہنچا میرا جملہ. انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا. آپ نے مجھے انگلیاں کیسے تلوار بنتی ہے؟ جاؤ نجف میں. اس وقت وہ مقام خواتین کی طرف ہے، لیکن جو پرانے لوگوں سے جو نجف کی زیارت کیے ہوئے ہیں، نجف کی زری میں 2 انگلیوں کا نشان ہے.
پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ آیا تو کوئی مرحب کی اولاد آ کے علی سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا، صحیح سے بول رہا نکلی لا جل وزاد بالسيف والسماء ترسي فلما بلغ تمام يرتب فضائل آخر جملة فلما بلغ إلى هنا أن واحد من عسكري أبا عبد الله قال أن واحد من عسكري أهل الشام كان يتجسس حول الخيام والخندق فوثب العباس على بطن فرسه. عباس ابھی یہ خطبہ دے رہے تھے، یہ بات اصحاب کو بتا ہی رہے تھے کہ ایک صحابی دوڑا ہوا آیا اور کہتا یا عباس کان یتجسس حول الخیام والخندق. آپ ادھر خطبہ دے رہے تھے اور ابھی میں نے دیکھا ان واحد من عسکر اہل الشام کہ اہل شام کے لشکر کا ایک فرد کان یتجسس حول الخیام والخندق، وہ ہمارے خیموں کی دور سے جاسوسی کر کے گیا ہے، دور سے جاسوسی کر کے گیا. فضاحت دیکھیے ذرا خطبے کی. عباس خطبہ دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب عباس خطبہ دے رہے ہیں تو عباس کا رخ ادھر ہے اور پیچھے خیمہ ہے، خیمے کے پیچھے جو ادھر ہے وہ ادھر کا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نے متوجہ تھا کہ عباس آپ ادھر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ دور سے ایک شخص خیموں کی جاسوسی کر کے گیا ہے. فوقبل عباس علی بطن فرسے، عباس گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے تو وقت جیوش آدھا اور جا کے لشکر شام کے درمیان کھڑے ہو گئے. آخری جملہ صحت اور طاقت کو جمع کیجئے اور عباس کا جملہ سنیے گا. ابھی تک عباس کی تقریر اپنوں میں تھی، اب حسین کے دشمنوں کے درمیان عباس بولنے جا رہے ہیں. اس نے ادھر کہا کہ ایک شخص جاسوسی کر کے گیا ہے، ادھر عباس لشکر کے درمیان نظر آ رہا. وقفہ بین جیوش آدھا، لشکر شام کے درمیان جا کے عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے یا نسمت الفجور، اے فاجروں کی ٹہنیوں، الفجور اے فاجروں کی تحریروں، ویار اتباع الخمور اے شراب پی پی کے پیدا ہونے والی نسلوں، یا اتباع الخمور کداب آبائکم فی اللیلۃ الہجرہ تفحصون حول بیت النور. جیسے تمہارے باپ دادا، جیسے تمہارے باپ دادا شب ہجرت علی کے گھر کی جاسوسی کر رہے تھے. نہیں بول رہا میں آخری آدمی تک توجہ. کیا کہہ رہے ہیں عباس؟ لقد اخطا کداب آبائکم فی اللیلۃ الہجرہ تفحصون حول بیت النور. عباس قاتلان حسین کا شجرہ بتا رہے ہیں. جیسے تمہارے باپ دادا، جیسے تمہارے باپ دادا، شب ہجرت تو یاد ہے نا، 40 قبیلوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے. عباس وہی یاد دلا رہے تم انہی کی اولادیں ہو، تم انہی کی اولادیں ہو تو نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے. کداب آبائکم فی اللیلۃ الہجرہ تفحصون حول بیت النور. جیسے تمہارے باپ دادا شب ہجرت نبی کے گھر کی جاسوسی کر رہے تھے. کیا کرنا چاہتے تھے؟ اندر جا کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے. وَلَمْ يَتَجَاسَسُ آبَاؤُكُمْ، لیکن تمہارے باپ دادا تھک گئے، رات بھر اندر نہیں جا سکے. کیوں؟ کَانَ عَلِيُّ اللَّيْلَةِ الْهِجْرَةِ. کیا صحیح مجمع ہے؟ کَانَ عَلِيُّ اللَّيْلَةِ الْهِجْرَةِ نَائِمًا، اس لیے کہ ہجرت کی رات کا علی سو. عباس کہتے ہیں جیسے تمہارے باپ دادا شب ہجرت رات بھر نبی کے گھر کی جاسوسی کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے گھر میں داخل ہو جائے. ولم یتجاسسوا ان یتصوروا الجدار، لیکن وہ دیوار کو نال نہیں پائے، اندر نہیں جا پائے. کیوں؟ کان علی اللیلۃ الہجرہ نائما، اس لیے کہ ہجرت کی رات کا علی سو رہا تھا. فکیف بکم، تم کیسے حسین کے خیمے تک آ سکتے؟ تم کیسے حسین کے خیمے تک آ سکتے ہو؟ وَكَانَ عَلِيُّ اللَّيْلَةِ الْعَاشُورَةِ.
کہ چونکہ ہجرت کی رات کا علی سو رہا تھا تو تم کیسے حسین کے خیمے تک آ سکتے ہو؟ وَكَانَ عَلِيُّ اللَّيْلَةِ الْعَاشُورَ يَغْضَانَ وَغَضْبَانَ، جب بھی عاشورے کی رات کا علی جاگ رہا ہے اور خیریت مناؤ غضب میں بھی ہے، جب سوتے ہوئے علی کی اتنی ہیبت ہے کہ تماچا نسلوں کو یاد رہتا، جب سوتے ہوئے علی کی اتنی ہیبت ہے تو جاگتے ہوئے علی کی کتنی ہیبت ہو۔ ختم کی میں نے گفتگو، نہیں تو بڑی دیر اس خطبے میں بات کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر بہت جلدی اس کا ترجمہ پہنچایا۔ لیکن سوال ابھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ جب عباس کو پتا تھا کہ کل جنگ نہیں ہونی ہے تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا نعوذ باللہ میرے مولا کو پتا نہیں تھا کہ کل کیا ہونا ہے؟ تو جب پتا تھا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دو جواب، ایک جواب تو خود اس خطبے میں موجود ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ عباس نے کہا کل میں یہ کروں گا، کل میں یہ کروں گا، کل میں یہ کروں گا۔ تو کس نے کہا کہ اس کل سے مراد عاشورہ ہے؟ ارے قبلہ، کل عربی کا وہ ظرف ہے کہ جس میں بہت گنجائش ہے جی، کل صرف عاشورے کو نہیں کہتے، کل ظہور کو بھی کہتے۔ اور یاد رہے عباس نے جو کہا ہے وہ ہوگا، عاشورے میں نہیں ہوا تو ظہور میں ہوگا۔ ایک طرف سے مہدی آئیں گے، دوسری طرف سے عباس، ایک طرف سے مہدی آئیں گے، دوسری طرف سے عباس آئیں گے، ادھر سے قاتل زہرا کا نکالا، ادھر سے قاتل زہرا کو نکالا جائے گا، ادھر سے قاتل حسین کو نکالا جائے گا۔ اور یاد رہے اس دن بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اس دن بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ بھاگو گے کدھر؟ ادھر مہدی ہوگے، تو اس قدم میں بڑی رعایتیں ہیں جی۔ عباس کو پتا تھا کہ عاشور میں اجازت نہیں ہے، تبھی تو خطبے میں وہ جملہ بھی رکھا جو میں پڑھ کے گزرا، پتہ نہیں آپ رکے یا نہیں رکے، وَلَوْ أَذِنَ لِيَ الْإِمَامُ، یہ سب تب میں کروں گا جب میرا امام مجھے اجازت دے دے۔ یہ جملہ عباس کا بتا رہا ہے کہ عباس کی نگاہیں کل کے اوپر ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی تو وجہ تھی ارباب اعظام کہ جو حسرتیں لے کے کربلا کے لیے پیدا ہوا تھا وہ کربلا میں دیکھ رہا ہے کہ کیسے حسین صبح سے لاشوں کے لاشیں اٹھا رہا۔ عباس حسین کے علمدار کا نام نہیں، حسین کے لشکر کا نام ہے۔ یہی جملہ کہا نا عباس نے۔ عباس جب اجازت مانگنے کے لیے آئے فرمایا تم جاؤ گے تفرق العسکری، میرا لشکر بکھر جائے گا۔ آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ اتنی حسرتیں عباس سے وابستہ ہیں۔ میں جب مقتل کو دیکھ رہا تھا تو مجھے 3 جملات کربلا میں شہادت عباس میں بڑے دردناک نظر آئے۔ ایک حسین کا جملہ، ایک بچوں کا جملہ، ایک بیویوں کا جملہ۔ وہ 3 جملے سناتا ہوں، مجلس تمام ہو جائے گی۔ جب عباس کے قریب پہنچے ہیں حسین اور عباس کو تڑپتا ہوا دیکھا، عباس کے کنارے بیٹھ گئے حسین، میرے بھیا تم بھی مجھے چھوڑ کے مارا، کیا مظلومی ہے حسین؟ عباس مر گئے،
میرے بھائی چھوڑ کے جائے آقا جو آپ جانتے ہیں کہ خدا کی جو مصلحت ہے وہی ہوگا. میرے بھائی کوئی خواہش ہے آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا. حسین نے رومال سے آنکھوں کا خون صاف کیا. بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. روح قبر سے ان سری سے پرواز کر گئی. حسین نے عباس کا علم اٹھایا. حسین نے پورے کربلا میں اتنے بڑے بڑے جنازے اٹھائے. یہ جملہ نہیں تھا جو عباس کا علم اٹھاتے وقت حسین نے جملہ کہا فرمایا علام انکسر آزاد. اے میرے بھائی عباس میری کمر علم لے کے حسین خیمے میں. خیمے تک کیسے علم پہنچا حسین کتنی بار گر کے اٹھے مجھے نہیں پتا. لیکن مقتل کا فکرہ ہے کہ بچے خیمے کی بلندی سے دیکھ رہے تھے بار بار علم ہچکولے لیتا تھا. اور عباس خیمے میں آیا. جناب عباس کا تابوت اٹھانے آیا. ایک جملہ پڑھا تھا. اب جب خیمے میں علم آیا تو سب سے پہلے خیمے کے باہر بچوں نے علم کو پکڑ لیا. پوچھا بابا, کسی نے کہا بابا, کسی نے کہا آقا, علمدار کہاں ہے؟ سرکار حسین سید و سالار نیابت. سرکار حسین سید و سالار, سرکار حسین سید و سالار نیابت. مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے بچوں سے کہا اے بچوں تمہیں پانی پلانے والا قرآن کے کنارے. لیکن دوسرا جملہ بچوں نے کہا پتا ہے چھوٹے چھوٹے کوزے بچوں کے ہاتھ میں تھے. جیسے ہی عباس کی شہادت کی خبر سنی بچوں نے کوزے پٹکنا شروع کی. بیوی آگے بڑھی, علم کا پھریرا پکڑا, پکڑ کے کہا بیوی نے, چھوٹی شہزادی نے, اے چچا عباس اگر پتا ہوگا کہ جاؤ گے اور واپس نہیں آؤ گے قسم خدا کی سکینہ پیاسی مر جاتی. سکینہ پیاسی مر جاتی لیکن پانی کا شروع آپ سے پانی نہ. یہ دوسرا جملہ. اب تیسرا جملہ سنیے بابا. میں نے کہا نا کہ جو جملے جناب عباس کی شہادت پہ کہے گئے وہ بڑے عجیب تھے. اب یہ علم جب خیمے میں پہنچا تو خیمے میں ساری بیویاں جنازے کا استقبال کرتی تھیں. اب فضل عباس کے علم کا استقبال کیا. ساری بیویوں نے علم کو ہتھے میں لیا. جب جب کسی شہید کا جنازہ آتا تھا اس شہید کا نام لے کے گریا کیا جاتا تھا. علی اکبر کا جنازہ آیا, کعبہ علی اکبرہ. قاسم کے ٹکڑے آئے, کعبہ قاسمہ. آل محمد کا جنازہ آیا, کعبہ ارنابہ محمدہ. لیکن جب عباس کا علم آیا بیویوں نے کہا عباسہ نہیں کہا. ساری بیویوں نے اپنی رضا کو پکڑا. ایک جملہ کہا واہ رضا. جزاک اللہ یہ ہماری حسرتیں ہیں بابے. کوئی چوتھے امام سے پوچھے کہ انہوں نے عباس کا جنازہ کیسے اٹھایا. آپ تابوت اٹھائیں گے, تابوت میں چھوٹی سی قبر کی شبیہ نظر آئے. آپ جانتے ہیں آخری بار مجلس تمام کر رہا ہوں بابے. آغاز بحر العلوم کے دور میں وہ کربلا کے متولی تھے. حرم ابوالفضل میں جناب عباس کی اصلی قبر میں کچھ شگاف آ گیا تھا تو قبر کی تعمیر کے لیے حکم دیا گیا. تو قبر کی تعمیر کے لیے کسے بلایا جائے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کربلا میں جو سب سے پاک اور مقدس گھرانے کا شخص ہو اور جو یہ کام جانتا اسے بلا کے لایا گیا. کئی دن تک ڈھونڈا گیا. پھر ایک بندہ کو
بلا کے لایا گیا اور وہ آبا بحرالعلوم کے ساتھ مولا عباس کی اصل قبر پر پہنچا. اب جب پہنچا تو پوچھا سرکار کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مولا عباس کی قبر کو برابر کرنا ہے, اس قبر کو مکمل کرنا ہے, اس کے شگاف کو بھرنا ہے. اس نے کہا کہاں ہے مولا کی قبر؟ کہا یہ ہے مولا کی قبر. اس نے ایک مرتبہ قبر دیکھی, دوسری مرتبہ عالم کا چہرہ دیکھا, پھر قبر دیکھی, پھر عالم کا چہرہ دیکھا, پھر قبر دیکھی, پھر ان کا چہرہ دیکھا, اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اس مقدس مقام پہ کھڑے ہو کر مجھ سے مزاح کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہ یہ میرے مولا کی قبر ہے. کہاں یہی تمہارے مولا کی قبر؟ کہا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ عباس گھوڑے پہ بیٹھے تھے. آخری جملہ سنا رکھو, آخری جملہ سنیں. میں نے آپ ہی لوگ کی زبان سے سنا ہے کہ جب عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور گھوڑوں کو موڑتے تھے, وہ گھٹنا گھوڑے کے کان تک پہنچتا تھا. جو اتنا طویل القامت ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ارے یہ کہہ کے وہ رونے لگا. آبا بحرالعلوم نے اپنا سر عباس کی قبر کی دیوار پہ مارا اور روتے ہوئے کہا تجھے کیا پتا میرے آقا پہ کیا گزر گئی, تجھے کیا پتا عباس پہ کیا گزر گئی. جب شام غریب آئی کچھ لوگ رنگی تلواریں لے کر عباس کے لاشے پہ آئے اور آ کے کہتے تھے, تلوار مارتے جاتے تھے, عباس یہ صفین کا فرمایا, عباس یہ تیرے مولا کا فرمایا, عباس یہ علی کا فرمایا, انسان کا کرتے ہیں ماتم ہر ہو گیا مرناس تو مصیبت ہے غم عباس کا ہو گیا مرنا کرتے ہیں ماتم
عباس کا ہو گیا روح روان علی راہ تو جانے علی نام و نشان علی شوکت شان علی ہر گئے آدام علمدار ہے گھیرے ہوئے لشکر کفار ہے تیروں کی تلواروں کی بوچھار ہے ہو گیا شانہ قلم عباس کا کلم عباس کا مصیبت ہے غم عباس کا ہو گیا مرنا ستم 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 عباس کا آئے ستم آئے 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 ستم آئے 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 ستم آئے 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 ستم آئے آئے پورا